کیا کبھی نماز کے دوران آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں؟ کیا نماز میں رونا عبادت کی علامت ہے یا نماز ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے خوف سے روئے تو کیا حکم ہے؟ اور اگر دنیاوی غم کی وجہ سے رو پڑے تو کیا اس کی نماز باقی رہتی ہے؟ بہت سے لوگ برسوں نماز پڑھتے ہیں مگر اس اہم مسئلے کا صحیح جواب نہیں جانتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا جواب جانیں گے جو شاید کہ آپ کے لیے حیران کن بھی ہو اور ضروری بھی۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی آپ کی پوری سوچ بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز صرف چند حرکات و سکنات کا نام نہیں، نہ یہ صرف کچھ مخصوص الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کا نام ہے، بلکہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک ایسا مقدس تعلق ہے جس میں انسان اپنی تمام کمزوریوں، پریشانیوں، امیدوں، خوف، محبت اور اپنی پوری زندگی کو اپنے خالق کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دنیا میں انسان کو بہت سے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ عظیم ہے، اور وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کا رشتہ ہے، اور نماز اسی تعلق کی سب سے خوبصورت ہے۔ اسلام میں نماز کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں کے اوپر عطا فرمایا۔ باقی احکامات زمین پر وحی کے ذریعے نازل ہوئے، لیکن نماز وہ عبادت ہے جو معراج کی رات آسمانوں کے اوپر عطا کی گئی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز کی عظمت عام عبادات جیسی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب وہ عظیم رات آئی جسے ہم شب معراج کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر اللہ کی رحمت سے ان کی تعداد 5 کر دی گئی، لیکن اجر 50 کا باقی رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار نماز کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس ایک آیت میں نماز کا پورا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے۔ انسان دنیا میں گناہوں کے طوفان کے درمیان رہتا ہے، خواہشات اسے کھینچتی ہیں، شیطان اسے بہکاتا ہے، دنیا کی چمک دمک اسے اپنی طرف بلاتی ہے، لیکن نماز انسان کو بار بار اللہ کے دروازے تک لے آتی ہے۔ گویا ہر چند گھنٹوں کے بعد انسان کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا کے گرد اور گناہوں کی دھول کو اپنے دل سے صاف کر سکے۔ ایک مسلمان کے لیے نماز صرف فرض عبادت نہیں بلکہ زندگی کی روح ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ ہو جاتی ہے، اسی طرح ایمان نماز کے بغیر کمزور اور بے جان ہو جاتا ہے۔ ایک سچا مومن جب اذان کی آواز سنتا ہے تو اس کا دل محسوس کرتا ہے، بے سکون کو سکون میں ملتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ دنیا کے تھکے ہوئے راستوں سے نکل کر وہ رحمت کے دروازے پر پہنچے گا۔ سوچیں، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اپنے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرتا ہے، لوگوں سے مدد مانگتا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک مومن کا سہارا نماز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پریشانی کا سامنا کرتے تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ۔ یہ الفاظ کتنے عظیم ہیں۔ آج بہت سے لوگ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سکون اور راحت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ نماز آخرت میں بھی ایک مسلمان کے لیے غیر معمولی مقام رکھتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہونے کی امید ہوگی، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی
خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ تصور کریں قیامت کا دن ہے، سورج قریب آ چکا ہے، لوگ خوف اور گھبراہٹ سے مبتلا ہیں، ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہے۔ ایسے وقت میں ایک مومن کی نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، اس کے لیے دلیل بن جائے گی اور اس کی کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ نماز صرف جھکنے اور سجدہ کرنے کا نام نہیں، بلکہ نماز دل کی حاضری کا نام ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل بازاروں میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، دنیاوی خیالات میں ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا دنیا ان کے دل سے نکل جاتی ہے، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا وہ امانت کا وقت آ گیا ہے جسے آسمانوں اور زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کرتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ تھی جب نماز میں قرآن پڑھتے تو رونے کی وجہ سے آواز واضح نہیں رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا ابوبکر بہت نرم دل انسان ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز میں اللہ کے سامنے عاجزی، خشوع اور انکساری کی کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو کیا یہ رونا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ اگر نماز میں اللہ کے خوف سے، اس کی محبت میں، اپنی غلطیوں پر شرمندگی کی وجہ سے یا آخرت کی فکر کی وجہ سے آنسو نکل آئیں تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ بہت ہی عظیم کیفیت ہے۔ یہ دل کی نرمی اور ایمان کی تازگی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نماز میں رویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شقیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے ہانڈی ابلتی ہے اور یہ آواز رونے کی وجہ سے تھی۔ سوچئے وہ نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے وہ بھی اپنے رب کے سامنے روتے تھے، پھر ہم آپ کون ہیں؟ ہم اپنے گناہوں پر نہ روئے؟ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ زمین پر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر اسی لمحے بندے کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے، اسے اپنے گناہ یاد آ جائیں، اسے اپنی کمزوریاں یاد آ جائیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں تو یہ آنسو رحمت کے آنسو ہیں۔ لیکن فقہا نے ایک بات واضح کی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں دنیاوی معاملات کی وجہ سے اتنا رونا شروع کر دے کہ اسے عام گفتگو جیسی آواز نکلنے لگے تو اس کے متعلق فقہی تفصیلات موجود ہیں۔ اگر خالص دنیاوی غم مثلاً کاروبار، مال یا کسی دنیاوی مسئلے کی وجہ سے جان بوجھ کر ایسی آواز پیدا ہو تو بعض صورتوں میں نماز پر اثر پڑ سکتا ہے، لیکن اگر دل میں درد ہو اور بے اختیار آنسو نکل جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز نیت اور دل کی کیفیت ہے۔ اگر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے دل پر اللہ کی عظمت غالب ہو جائے تو آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ نماز میں سجدے کے دوران اتنا روئے زمین بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں دنیا میں ہنس رہا ہوں لیکن نہ جانے آخرت میں کیا ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں مگر دل سے نہیں پڑھتے۔ ہمارے جسم نماز میں ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتے ہیں۔ ہم سجدے کرتے ہیں مگر آنکھیں خشک رہتی ہیں، زبان چلتی ہے مگر دل خاموش رہتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آنسوؤں کا محتاج نہیں، وہ دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص بہت رو رہا ہو مگر دل سے اخلاص نہ ہو، اور ممکن ہے ایک شخص کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہ نکلے لیکن اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہو۔ لہٰذا اگر نماز میں اللہ کی یاد سے، اس کے خوف سے، اس کی محبت سے، اپنی گناہوں کی شرمندگی سے یا آخرت کی فکر سے آنسو آ جائیں تو یہ بہت مبارک کیفیت ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری
کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی خوبصورتی ہے۔ یہ نماز کے خلاف نہیں بلکہ نماز کے حسن میں اضافہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے جس میں خشوع ہو، خضوع ہو، عاجزی ہو، دل کی حاضری ہو، اور وہ کیفیت نصیب ہو جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا دل بھی جھک جائے، ہماری آنکھیں بھی نم ہو جائیں اور ہماری روح بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔